بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، پچھلے 3-4 دنوں سے میں اپنے یوٹیوب چینل سے تواتر سے ایک ہی خبر بریک کر رہا ہوں، اور بار بار جو مجھے ذرائع بتاتے ہیں کہ عمران خان اور فوج جو ہے وہ بالکل صلح کے قریب پہنچ چکی ہے، کچھ اہم ترین ملاقاتیں اڈیالہ جیل کے اندر ہوئی ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا کہ آپ جو ہیں وہ فوج کو بھی کوئی مہان بنا کر پیش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کا نعرہ ہے کہ یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے، تو نہ فوج یہ کوئی انڈیا کی فوج نہیں ہے، نہ عمران خان صاحب انڈیا سے اٹھ کر آئے ہیں، نہ وہ را کے ایجنٹ ہیں۔ تو خبر ہم وہی دیں گے جس کا حقیقت سے تعلق ہوگا، جو ہمیں ہمارے مصدقہ ترین ذرائع کنفرم کرتے ہیں، تو خبر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو وہی دیں۔ تو جناب، اگر آپ 72 گھنٹوں کی ڈیولپمنٹ دیکھیں، 72 گھنٹوں کی خبریں دیکھیں، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو پوری پالیٹکس کا اس وقت پلرز ہلے ہوئے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہلے ہوئے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس وقت مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور جناب اس ساری صورتحال کے اندر اب جو معاملہ ہے کہ ایک نیا رخ یہ سارا صورتحال جو ہے وہ اختیار کر چکی ہے۔ اسی وجہ سے حکومت کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، حکومت پٹ سے آپا ڈال رہی ہے۔ تو میں اب بہت بڑی خبر آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں بریک کرنے جا رہا ہوں۔ وہ خبر کیا ہے کہ جرنیلوں کی جناب اڈیالہ جیل میں انٹری ہوئی ہے۔ یہ اچانک سے جو خبر اس وقت سامنے آئی ہے، کون سے جرنیل وہاں پر گئے، کس سے ملاقات ہوئی، پھر وہاں پر کیا تکرار ہوئی، کیا بحث و مباحثہ ہوا، کیا بات چیت ہوئی، بڑا اہم ترین یہ ویلاگ ہونے والا ہے۔ مکمل تفصیلات آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ پہ میں رکھوں گا۔ اور پھر دوسری جانب جناب جو جی ایچ کیو سے سنسنی خیز خبر ہے کہ کپتان سے جناب معافیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اب اس کے اوپر ذرائع کیا کہتے ہیں، کپتان کے پاس کس نے جا کر پاؤں پکڑے، کس نے معافی مانگی، یہ بھی بڑی ایک ایکسکلوسیو خبر میرے پاس موجود ہے، جس میں میڈیا بات نہیں کر رہا۔ میڈیا پر کیسے بات ہوگی، اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے سامنے بریک کروں گا۔ اور پھر جنرل عاصم منی صاحب نے، پاکستان کے سپہ سالار نے آج بازی پلٹ کے رکھ دی ہے، اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ایک اس وقت پرسیپشن بنایا جا رہا ہے سسٹم کے جو ٹاؤٹ ہیں، حکومت کے جو ٹاؤٹ ہیں ان کی جانب سے، کہ عمران خان صاحب نے اسی آرمی چیف کے خلاف ایک پورا بیانیہ بنایا تھا کہ جنرل عاصم منی صاحب ایک ریٹائرڈ جرنیل ہیں، اور ان کے خلاف وہ دھرنا بھی لے کر آئے 26 نومبر کو پنڈی میں، اور پھر عمران خان صاحب نے ان کو جنگل کا بادشاہ بھی کہا اور بہت سارے ناموں سے ان کو پکارتے رہے۔ تو وہ پورا بیانیہ جب خان صاحب نے بنا لیا، تو اب وہی عمران خان بار بار یہی بات کر رہے ہیں فوج کو کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ عمران خان پہلے باجوہ صاحب کے دور میں کہتے تھے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، تو آپ کیا جانور ہیں، آپ نیوٹرل ہو گئے۔ تو اب وہی عمران خان یہ بات کرتے ہیں کہ اب وہ نیوٹرل ہو جائیں۔ اب اس میں عمران خان کے اپنے بیانات میں تضادات آ چکے ہیں۔ تو اب اس پہ جناب شعیب شاہین جو ہیں وہ سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، کیونکہ اس وقت چونکہ جو جناب پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں وہ گرفتار ہیں، حسن صاحب اب یہ ایکٹنگ سیکرٹری اطلاعات کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ تو جناب شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کا نیوٹرل کہنے کا مطلب جانور نہیں تھا، وہ اچھائی برائی کے لیے اصطلاح تھی۔ یہ بالکل درست بات ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیسے بات کرتے ہیں وہ دل کے بڑے صاف ہیں، اور وہ کھل کر بات کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ بیسیکلی سمجھانے کی آپ کو کوشش کر رہے تھے کہ جانور جو ہے وہ کھاتا ہے اور پیتا ہے، وہ سو جاتا ہے، اس کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ تو وہ بیسیکلی اس اصطلاح کے اندر بات کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے۔ عمران خان نے خود کہا کہ حکومت سے نکالنے کی سازش کے پیچھے جنرل باجوہ تھے۔ باجوہ کا سارا کردار سامنے آ چکا ہے۔ انہوں نے AR1 نیوز کے پروگرام میں بیٹھے ہوتے، وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے گفتگو کی کہ سب سے اہم ثبوت ہوتے ہیں، ثبوتوں کی بنیاد پر بات ہوتی ہے، اب سارے ثبوت جمع ہو چکے ہیں، اس لیے ہم جوڈیشل کونسل سے رجوع کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ الیکشن کے فوری بعد رجوع کیا جانا چاہیے تھا۔ میں اپنے کیس کی مثال دیتا ہوں۔ 9 فروری کو آرو نے فارم 47 جاری کیا، میں الیکشن کمیشن کے پاس گیا تو الیکشن کمیشن نے سٹے دے دیا کہ ووٹوں کی گنتی روک دی جائے، اور آرو نے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے تو ہم نے یہ کاروائی روک دی ہے۔ اب ہم اس وقت ایک پھڈے میں نہیں پھنسے ہوئے تھے۔ عمران خان پاکستان تحریک انصاف اور لوگوں کے مقدمات کو بھی دیکھ رہے تھے۔ میرے خلاف 7 دہشت گردی کے FIRs ہیں، اور فارم 45 کے مطابق الیکشن میں 1,05,000 ووٹ لیے، حلقے میں جا کر پوچھ لیں کون جیتا ہے۔ تو جناب یہ اس وقت انہوں نے بات کی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور بڑی درست قسم کی بات کی ہے۔ اب جناب دوسری جانب آپ پورا سینیریو دیکھیں کہ حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ حکومت کے جناب ہاتھ پاؤں کس طرح سے پھولے ہیں،
آپ کو میں جو خبر دینے جا رہا ہوں بڑی عام خبر ہے، اور یہ خبر کا تعلق بھی آپ کے سامنے میں رکھنا ہے کہ جنرل آصف علی صاحب نے پوری بازی سب سے پہلے پلٹی کیسے، یہ آپ کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف جنرل آصف علی صاحب جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ جیسے 9 مئی کے بعد فوج میں غم و غصہ تھا، فوج جیسے انہوں نے ریئیکٹ کیا، جیسے پریس کانفرنسز ہوئیں، DHISPR کی پریس کانفرنس، ہر کور کمانڈر کانفرنس میں ایک ہی بات ہوتی تھی کہ 9 مئی ہو گیا، ہم الٹا لٹکا دیں گے، 9 مئی والے دہشت گرد ہیں، فتنہ ہیں، کافر ہیں، اس طرح کی جو ہیں وہ باتیں جناب ہونا شروع ہو گئی۔ اب جناب آصف علی صاحب جو ہیں ان کو اندازہ ہو چکا ہے، ان کو اندازہ کیا ہوا کہ یہ حکومت کو کوئی انویسٹمنٹ دینے کو تیار نہیں ہے، ہمارے ملک میں کوئی انویسٹ نہیں کر رہا، اور پھر سعودی عرب نے پاکستان کو ڈیفرڈ پیمنٹ پر پیٹرول دینے سے انکار کر دیا ہے، جو میں نے آپ کو اپنے صبح کے ویلاگ میں بتایا، اور وہ جو سہولت ہے وہ عمران خان کے دور میں سعودی عرب نے دی تھی، جو آج سعودی عرب نے پاکستان سے چھین لی ہے۔ محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ نہیں کر رہے، چائنا نے پاکستان کو فرسٹ پرائیورٹی کنٹری سے نکال دیا کہ ہم آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کہ ہمارے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں۔ اب اس سب کے اندر فوج کو شاید یہ اطراق ہونا شروع ہو چکا ہے کہ ہم نے اس حکومت کا گند نہیں اٹھانا، یہ حکومت جو ہے وہ غیر مقبول ہے، جو ہم نے عوام کے سروں پر مسلط کر دی ہے، عوام اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، کوئی ملک ہمارے ملک پہ سرمایہ کاری کرنے اور ہمیں قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس سب کے اندر آپ جماعت اسلامی کا دھرنا دیکھ لیں اور اندازہ کر لیں کہ جماعت اسلامی وہاں پر گئی ہے تو یہ حکومت گرانے کا پہلا قدم یہاں سے اٹھایا گیا ہے، اور اس سب کے اندر وہ آصف علی صاحب جنہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ حکومت چل پائے، شہباز شریف صاحب کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا، پھر دوبارہ سے حکومت بنانے میں بڑا اہم ترین کردار کیا 8 فروری کا الیکشن، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ کہاں سے ریگڈ ہوتے ہیں، کون اس کو مینج کرتا ہے۔ تو اب یہ فوج کو ادراک ہونا ہو چکا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، یہ فوج بھی ماری ہے، ملک بھی مارا ہے۔ تو جنرل آصف علی صاحب کو ادراک یہ ہونا میرے خیال سے شروع ہو گیا ہے کہ ہم اس حکومت کا گند نہ اٹھائیں، اور اس عوام کو اور جناب اس کا پسندیدہ لیڈر یہاں پر آنا چاہیے، اس کو یہاں پر آ کر حکومت کرنی چاہیے۔ شاید اس بات کا ادراک جو ہے وہ پاکستان کی ادارے کو ہو چکا ہے، عمران خان کی مقبولیت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہ آپ عمران خان کو توڑ سکیں، نہ آپ اس کی مقبولیت کو ختم کر سکیں، نہ آپ اس کی پارٹی کو ختم کر سکیں۔ آپ نے اس کی پارٹی کو توڑ لیا 9 مئی کے بعد، پھر کہا ہم آپ کی پارٹی پر بین لگا دیں گے، پھر جناب اس کو ملٹری کسٹڈی میں لگانے کی بات ہوئی، پھر اس کو پارٹیکل 6 لگانے کی بات ہوئی، ایک سٹیپ بھی آپ عمران خان کے خلاف نہیں اٹھا سکے۔ کیوں نہیں اٹھا سکے؟ کیونکہ وہ عوام کا لاڈل ہے۔ اس وقت بین الاقوامی پریشر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ امریکی کانگریس نے عمران خان کے حق میں جو ہے وہ قرارداد پیش کی، پھر برطانوی پارلیمنٹ ہو، یونائٹڈ نیشنز کا ورکنگ گروپ ہو، اور ہر جگہ سے ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے، عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ جناب غیر قانونی ہے۔ اب ایک جانب تو جناب یہ صورتحال ہے، اب دوسری جانب کپتان سے معافیاں مانگنا جو ہیں وہ جناب شروع ہو گئی ہیں، یعنی کہ عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان ایک نئی لو اسٹوری کی کہانی ہے کہ کچھ معافیاں جو ہے وہ خان صاحب سے مانگی گئی ہیں۔ اب یہ معافی کس سے مانگی یہ آپ کے سامنے سب سے پہلے میں خبر رکھ دیتا ہوں۔ جناب جو ذرائع ہیں وہ ہمیں اس بات کی کنفرمیشن کر رہے ہیں، مصدقہ ترین جو میرے ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں بڑھ گئی ہیں، اڈیالہ جیل میں جناب ملاقاتیں بڑھ گئی ہیں، جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں۔ اب وہ ملاقاتیں کیسے بڑھی ہیں؟ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا، کیا خبر دی آپ کو کہ امریکی حکام 25 جولائی کو عمران خان سے ملنے جیل کے اندر گئے۔ وہ کیوں گئے آپ سب بہتر طور پر جانتے ہیں، میں نے بھی آپ کو بتایا۔ پھر جناب علی امین گنڈاپور صاحب کی جو 4-5 دن پہلے کی ملاقات تھی عمران خان صاحب سے، جو 39 منٹ تک جاری رہی، وہ ملاقات میڈیا نے رپورٹ کیوں نہیں کی؟ عام طور پر ساری ملاقاتیں میڈیا رپورٹ کرتا رہا، لیکن وہ عمران خان کی ملاقات علی امین گنڈاپور سے میڈیا نے رپورٹ نہیں کی۔ اب وہ ملاقات کیا تھی؟ کس کا پیغام لے جایا گیا تھا؟ علی امین گنڈاپور صاحب محسن نقوی سے بھی ملاقاتیں کر رہے تھے، وہ کیا معاملہ تھا؟ تو آپ ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں کہ آج حکومت نے بھی، اس حکومت نے جو عمران خان پر آرٹیکل 6 لگانے کی بات کر رہے تھے، فتنہ ٹولہ عمران خان کو بتا رہے تھے، فسادی بتا رہے تھے، دہشت گرد بتا رہے تھے کچھ دن پہلے، آج اس حکومت نے فتنہ ٹولہ اور دہشت گرد کے ساتھ مذاکرات کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے، مذاکرات دیے ہیں کہ آؤ آپ دعوت دی ہے کہ آؤ ہم سے بیٹھ کر جو ہے مذاکرات کریں۔ تو آپ کو جناب میں جو خبر دے رہا ہوں وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا جو ہے وہ ملاقاتیں بڑھ گئی ہیں، اور پھر کچھ معاملات میں اڈیالہ جیل جا کر معافی بھی مانگی گئی ہے، عمران خان سب سے معافیاں مانگی گئی ہیں کچھ معاملات کے اوپر۔ تو جو آپ کو جو ہے وہ میں خبر بریک کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب سے جناب معافی مانگی گئی ہے۔ اب آ جائیں کہ معافی تو مانگی گئی، میں نے آپ کو یہ 4-5 دن پہلے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب سے کہا گیا ٹھیک ہے یار ہم سے کوئی غلطی ہوں گی آپ معاف کر دیں، پھر عمران خان صاحب بھی ان کو باتیں بلانے کے لیے تیار ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے بیانیے میں تھوڑا ٹوسٹ آیا، وہ عاصم علی صاحب کو آرمی چیف کو پازیٹیو میسج کنوے کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، نیوٹرل ہو جائیں آپ، یہ حکومت جو ہے آپ اس کا بوجھ نہ اٹھائیں۔ عمران خان صاحب جسٹ یہ ایک بات کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ سارے مذاکرات کی باتیں جو ان سے جو ہے وہ معافیاں مانگی جا رہی ہیں۔ اب جناب جو خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ اب اڈیالہ جیل میں جناب کچھ جرنیلوں کی انٹری ہوئی ہے، اور GHQ سے سنسنی خیز خبر اس وقت میرے پاس موجود ہے۔ خبر کیا ہے؟ جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں
میں نے آپ کو پرسوں بھی بتایا، پر یہ اب میں آپ کو یاد دلوا رہا ہوں کہ میں نے کب کب آپ کو بتایا اور پھر میری خبروں میں کتنی صداقت اس وقت پائی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو پرسوں بتایا کہ بشریٰ بی بی کے ذریعے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، بشریٰ بی بی کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کو ڈیل کے لیے مادہ کریں۔ اب اس لیے ان کے اوپر سختیاں بڑھا دی گئی جیل کے اندر۔ کچھ دن پہلے ہوا یہ ذرائع کے مطابق کہ مبینہ طور پر ایک سابق ریٹائرڈ آرمی جنرل جو ہیں وہ بشریٰ بی بی کی بیٹیوں سے ملتے ہیں اور ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ جو بیٹیاں ہیں بشریٰ بی بی کی وہ پھر اپنی والدہ سے ملتی ہیں، وہ ان سے جناب ملاقات کرتی ہیں اور اس میں کچھ پیغام رسانیاں ہوئیں، اور پھر عمران خان صاحب سے ڈائریکٹ بھی بلا واسطہ ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان سے معافیاں مانگی گئی ہیں، اور پھر بشریٰ بی بی کو بھی منانے کی جو ہے کوششیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ اس وقت ملک نہیں چل رہا، ملک نہیں سنبھل رہا، اور جناب یہ صرف اپنا ذاتی فائدے کی خاطر اس ملک کو یہ لوگ جو ٹولہ ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ان کا ملک سے لینا دینا نہیں ہے، ان کے ایسٹس پاکستان میں موجود نہیں ہیں، عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ کوئی 1 روپے 1 ٹکے کا مجھے آپ بتائیں کہ عمران خان منی لانڈرنگ کا پیسہ ملک سے باہر لے کر گیا ہو، یا اس نے پاکستان سے باہر جا کر کوئی ایسٹ بنایا ہو، 1 روپے کا ایسٹ اس کا پاکستان سے باہر نہیں ہے۔ ان کی جناب اربوں کروڑوں کی جائیدادیں، خربوں کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں، منی لانڈرنگ کے یہ لوگ بادشاہ ہیں، فرودے والا ریڈی والا ان کے نام پر یہ منی لانڈرنگ کرتے رہے۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ان کے ہمارے ملک سے کتنے مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ اقتدار پاکستان میں کر رہے ہیں جناب، انہوں نے کاروبار پاکستان سے باہر بنانے ہیں، پیسہ پاکستان سے باہر لے کر جانا ہے، تو کتنے ہی مفادات ان کے پاکستان میں جڑے رہ سکتے ہیں۔ تو شاید اس بات کا ادراک پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہو چکا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ ملک بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے، اور اگر یہ اکٹھے چلتے رہیں گے تو یہ ملک کا فائدہ ہوگا۔ اب تک کے لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے اور سنگا نازمی ہے رکھنا ہے۔ اللہ نے کی بات، پاکستان زندہ باد۔